کیسے مانیں کہ اس کا نفس ناپاک ہے، دل زندہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر پہ جا کے حملہ کر کے چڑھائی کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مسجدوں کے اوپر، ممبروں کے اوپر بیٹھ کے علی کو گالی دلوائی جاتی ہیں، اس کو کیسے صحابی مانیں گے؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر 12 منافقین صحابہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی موت آخر میں دبیلا پھوڑا نکلنے کی وجہ سے ہوگی۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ شیعہ لوگ ان کا تعلق عشرہ مبشرہ والے صحابہ سے کرتے ہیں۔ کیا ان کی یہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو شیعہ حضرات سے پوچھنا پڑے گا۔ بھئی پہلی بات تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ کوئی منافق ہے تو منافق کی تو شفاعت ہوگی ہی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی ہے تو وہ منافق نہیں ہوں گے، گناہ گار ہو سکتے ہیں، منافق نہیں ہو سکتے۔ وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، جن لوگوں کو منافق قرار دے دیا گیا تو پھر ان کی شفاعت تو نہیں ہوگی، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آپ لوگوں کو تو حقیقت معلوم نہیں ہے 1450 سال پہلے کیا ہوا تھا، کون کیسا تھا، صحیح ہے نا؟ تو اور کتابوں کے اندر بھلے اس دور میں کوئی مرتد تھا، منافق تھا، سب کے عربی نام تھے، تو آپ نے سب کو جو حضور کے دور میں رہتے تھے، منافق، مردود، مرتد، اس سب کے نام کے آگے آپ نے صحابہ کرام لگایا ہوا ہے۔ کیا پتا کون صحابی تھا کون نہیں تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، صحابی ہونے کی نشانی سن لیں، جو رسول اللہ کا سچا صحابی تھا وہ مولا علی کا سچا غلام تھا، کیونکہ علی ایمان کی شناخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایک دل میں ٹھہر نہیں سکتی، ایمان اور علی کا بغض۔ جس کو علی سے بغض ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک صحابی کا جو درجہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام لایا اور حضور کی صحبت اختیار کی، صرف یہ نہیں ہے معیار صحابیت کا۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابیت کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، مولا علی کی غلامی اختیار کی، اہل بیت پنجتن پاک کا غلام ہوا، پنجتن پاک کی محبت اس کے ایمان کا حصہ بنی۔ اگر پنجتن پاک سے محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ تو جو صحابی، جن کو آپ صحابی کہتے ہیں، اکثر جو لوگ مولا علی کو مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب پر تلوار تان کے کہتے تھے مولا علی پر لعن و طعن کرو، سب و شتم کرو، تو آپ ان کو صحابی کہہ رہے ہیں؟ بھئی حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور جو مومنوں کا مولا ہو اور اس کو گالی دے وہ کون ہے؟ تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے نا بھائی، آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی کسی نے، کیونکہ اسلام کو تو ایسے یرغمال بنا کر کے رکھا گیا ہے 1400 سالوں سے، جیسے پاکستان کی فوج نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی جوتیاں اٹھا کے ہم نے اپنے سروں پہ رکھنی تھی، ان کو ہمارے مسلمانوں نے یا تو جیلوں میں ڈال کے رکھا، یا زہر دے کے مارا، یا کربلا میں شہید کیا۔ اور جن لوگوں کے اوپر ہم نے تھوکنا تھا، ان لوگوں کو ہم نے امیر المومنین بنا کر کے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ رسول سے، پنجتن پاک سے محبت کرنے والا کوئی ہے نہیں، اور اگر کوئی پنجتن پاک کا نام لے، مولا علی کی محبت کا بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ یہ حدیثیں تو موجود ہیں نا، ہر کتاب میں موجود ہیں حدیث کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آپ نے کسی سنی کو کہتے ہوئے سنا ہے مولا علی؟
کہتے ہیں حضرت علی. اگر ابو بکر بھی حضرت ہیں، عمر بن خطاب بھی حضرت ہیں، عثمان غنی بھی حضرت ہیں، تو پھر مولا علی حضرت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ تو مولا ہیں. مولا کو حضرت کیوں کہہ رہے ہو؟ کتنی غلط بات ہے نا یہ. مولا کو حضرت کیوں کہہ رہے ہو؟ اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہیں کہ اللہ تم اس سے راضی ہو جاؤ، اللہ تیرے باپ کا نوکر ہے، راضی ہو جاؤ. یہ سارے مولویوں کے بنائے ہوئے کام ہیں. ولیوں کے لیے رحمت اللہ لگا دو، صحابیوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو، تیرے کہنے سے راضی ہوگا؟ اگر کسی کے دل میں علی کا بغض تھا، فاطمہ کا بغض تھا، تو 10,000 دفعہ روزانہ بول کے اللہ اس سے راضی. کیسے راضی ہوگا اللہ اس سے؟ لیکن مسلمانوں کی غیرت ہی مر گئی ہے، غیرت نہیں رہی ہے. جنہوں نے بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی، دروازہ توڑا، وہ بھی صحابی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیسے صحابی ہو گئے بھائی؟ اور ایک بات جو ہے نا، ہمارے شیعہ بھائیوں نے بھی چھپائی، اپنے لوگوں سے بھی چھپائی. انہوں نے کہا جی بی بی فاطمہ کا جو جنازہ تھا وہ رات میں اس لیے نکالا گیا کہ وہ پردے کی وجہ سے تھا. یہ جھوٹ ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کو جو کیواڑ گرایا تھا نا عمر بن خطاب نے، اس کیواڑ کی کیل موٹی زہر آلود وہ آپ کے پیٹ میں گھس گئی اور زہر پھیل گیا، اور 5-6 ماہ بعد اسی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. اتنی شدید مسلمانوں سے، ان لوگوں سے جن کو آپ صحابی کہتے ہیں، اتنی شدید نالاں اور ناراض تھیں سیدہ فاطمہ کہ آپ نے علی کو نصیحت فرمائی کہ اے علی، میرے جنازے میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو، تم اس کی جو ہے نا یقین دہانی کرنا. اس لیے مولا علی نے ان کے جنازے کا کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ بی بی فاطمہ کا حکم تھا. کسی کو نہیں بتایا. رات کے اندھیرے میں جا کے تدفین ہوئی. کیسے سکھ کی نیند سو گئے مسلمان، کیسے سو گئے، نیند کیسے آ گئی ان مسلمانوں کو جن کے لیے نبی کی بیٹی نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، ان کو میرے جنازے کا نہ بتانا. اب کیا رہ گیا؟ آپ نے سنی نہیں ہے حدیث سے کیا کہا اللہ کے نبی نے بی بی فاطمہ کے بارے میں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انا من الفاطمہ و فاطمہ منی. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اے اللہ، جو فاطمہ کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. پھر کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی. اس کے باوجود کس نے مانی حضور کی بات؟ کتنا ظلم کیا گیا ہے اہل بیت پر، آل رسول پر کتنا ظلم کیا گیا ہے، کتنی نفرت کی ہے مسلمانوں نے اپنے نبی کی آل سے، اور کوئی سنی بتانے کے لیے تیار نہیں. بس یہ کہتے ہیں، طاہر القادری جیسے لوگ یہ کہتے ہیں زبان بند رکھو، زبان بند رکھو. کیا زبان؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جہاں برائی ہوتی ہوئے دیکھو زور بازو سے روکو. اتنی ہمت نہیں ہو تو زبان سے برا کہو. جب زبان سے ہم برا کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تبرہ کر رہے ہیں. ابے تمہارے دماغ میں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے دماغ تمہارا؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ برا کام ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو. اب زبان سے برا کہیں گے تو کہتے ہیں تبرہ کر رہا ہے. جائیں تو جائے کہاں؟ آپ نے مومن کا معیار قرآن سے سیکھنا ہے، صحابی کا معیار قرآن سے سیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے تم ہی میں سے ایک ہستی کو مبعوث کیا جو قرآن کی تم پر تلاوت کر کر کے اپنی نظروں سے تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. تو صحابی کون ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس کا نفس پاک ہو گیا ہوگا، دل زندہ ہو گیا ہوگا. کیسے مانے کہ اس کا نفس ناپاک ہے، دل زندہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر پہ جا کے حملہ کر کے چڑھائی کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مسجدوں کے اوپر ممبروں کے اوپر بیٹھ کے علی کو گالی دلوائی جاتی ہیں، اس کو کیسے صحابی مانیں گے؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے فقط مجھے محمد کو گالی دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من سب علیا فقد سبنی، من سب علیا، جس نے علی کو گالی دی، فقد سبنی، اس نے فقط مجھے گالی دی۔ امیر معاویہ کیا کرتا تھا؟ مسجدوں میں ممبروں پہ جا کے خطیبوں کو کہتا تھا کہ گردن کاٹ دوں گا، علی کو گالی دو۔ اور بغداد میں ہارون رشید کے آنے تک، بادشاہ ہارون رشید تھا نا، اس کے آنے تک مسجدوں میں گالیاں مولا علی کو دی جاتی رہیں۔ تمہارا زور کس پہ ہے؟ داڑھی، نماز، روزہ، حج، یہ سب بیکار ہیں اگر محمد کے گھرانے کا نوکر نہیں ہے تو، اگر علی کا نوکر نہیں ہے، حسین کا نوکر نہیں ہے، یہ داڑیاں، یہ نمازیں، یہ حج، یہ قرآن سب بیکار ہے، سب۔ اور جس کے دل میں حسین کی محبت، علی کی محبت ہے، اس کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ رب کو پیارا ہے۔ یہ حق ہے۔ تو صحابیت کا معیار آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کنجروں کو انسان نہیں کہا جا سکتا، آپ ان کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھو پاکستان میں جو عشق رسول کے نعرے لگا کے آئے تھے، ہم عاشق رسول ہیں، سنتوں کا پرچار کر رہے ہیں، ہری ہری پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، سنتوں کا پرچار، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نعرے لگا رہے، صلو علی الحبیب۔ اور پھر اچانک کیا ہوا؟ فیضان مدینہ غائب۔ اب پھر کہنے لگے امیر معاویہ کا فیض جاری ہو گیا، کیونکہ کافر جو ہو گئے تمہارے دلوں میں شیطان جو آ گیا۔ امیر معاویہ کا فیض تو ہے، لیکن اس کا فیض ہے گمراہی، کفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، نبی پاک کے گھرانے کے ساتھ دشمنی کی۔ وہ صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو صحابیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن صحابی تو ہو، صحابی تو ہو۔ وہ صحابی تھوڑی ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہے، وہ تو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا تو حسب نسب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.